سندھ طاس معاہدہ، پاکستان کی تقسیم یا جنوبی ایشیا کی نئی کشیدگی۔ سن 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے پایا جسے دنیا کے کامیاب ترین آبی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی ضمانت ورلڈ بینک نے دی تھی اور اسے سندھ طاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت 6 دریاؤں کو دونوں ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان کو 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب دے دیے گئے، جبکہ بھارت کو 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج استعمال کرنے کا حق ملا۔ معاہدے کے مطابق بھارت کو مغربی دریاؤں پر محدود نوعیت کے پن بجلی منصوبے بنانے کی اجازت ہے، لیکن وہ ان دریاؤں کا رخ مستقل طور پر تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی پاکستان کے حصے کا پانی روک سکتا ہے۔ یہ معاہدہ 1965، 1971 اور 1999 کی جنگوں کے باوجود بھی برقرار رہا، لیکن اپریل 2025 میں مقبوضہ کشمیر کے پہلگام حملے کے بعد بھارت نے یہ اعلان کیا کہ وہ معاہدے پر اپنی عملداری کو معطل کر رہا ہے۔ نئی دہلی کا موقف ہے کہ قومی سلامتی کے خدشات اور سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا اور یہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک پابند معاہدہ ہے جس کو نبھانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت واقعی دریاؤں پر مزید ذخائر یا منصوبے بناتا ہے تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی تقریباً پوری کی پوری زرعی معیشت دریائے سندھ کے نظام پر منحصر ہے۔ گندم، چاول، کپاس اور گنے جیسے عام فصلیں اسی پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ اگر پانی کے بہاؤ میں نمایاں کمی آتی ہے تو زراعت، خوراک کی پیداوار، پن بجلی، مجموعی معیشت پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بڑے دریا کا پانی فوری طور پر اور مکمل طور پر روک دینا تکنیکی اور عملی طور پر آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑے ذخائر اور انفراسٹرکچر درکار ہوتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر بھی اٹھایا ہے۔ اسلام آباد کا یہ موقف ہے کہ پانی کو سیاسی ہتھیار نہیں بنانا چاہیے، جبکہ بھارت اپنے موقف پر قائم ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک اس کے سیکیورٹی خدشات دور نہیں ہو جاتے۔ اب اصل سوال ناظرین یہ ہے کہ کیا جنوبی ایشیا میں آنے والے برسوں میں کیا جنگیں صرف سرحدوں پر ہوں گی یا پانی بھی ایک نئی اسٹریٹجک طاقت بن جائے گا؟ یہ معاملہ صرف 2 ممالک کے درمیان تنازعہ نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے پانی، خوراک اور مستقبل سے جڑا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھی اس تنازع کو انتہائی اہمیت سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کی رائے میں کیا سندھ طاس معاہدہ دوبارہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا یا آنے والے برسوں میں پاک بھارت تعلقات میں پانی سب سے بڑا تنازع بن جائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔